میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر وضو خانے میں وضو فرما رہے، توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سرکار اپنے گھر میں وضو خانے میں وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرماتے فرماتے 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ آپ فرماتی ہے، میں نے دائیں دیکھا تو دائیں بھی کوئی نہیں تھا، بائیں دیکھا تو بائیں بھی کوئی نہیں، آگے دیکھا تو آگے بھی کوئی نہیں، پیچھے دیکھا تو پیچھے بھی کوئی نہیں، یا تو گھر کے اندر میرے مصطفیٰ یا پھر میں اکیلی ہوں، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وضو فرمانے کے بعد سرکار جب باہر تشریف لاتے ہیں، میں نے مصطفیٰ کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب اس کی بات کیا ہے؟ سوال کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، پکارنے والا تو کوئی نہیں، آواز تو کوئی نہیں دے رہا۔ یہ میمونہ فرماتی ہے، سرکار مدینے میں وضو کر رہے تھے، وضو خانے کے اوپر وضو کر رہے تھے، آواز آتی ہے، سرکار فرماتے لبیک۔ حضرت میمونہ کہتی ہے، آقا پکارنے والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرا کے فرمانے لگے، میمونہ مکہ مکرمہ کے اندر جن خاندان والوں نے مصطفیٰ سے عہد کیا تھا، انہوں نے وہ عہد توڑ دیا ہے، اور مکہ والے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو وہاں کے مسلمان مکہ سے مجھے پکار رہے ہیں، میں مصطفیٰ سن کے جواب عطا فرما رہا ہوں۔ فرمایا مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں مصطفیٰ کو وہاں سے پکار رہے ہیں۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا، منبر پر بیٹھنے والا کہتا ہے نبی دیوار کے پیچھے سنتے نہیں ہیں، نبی تمہارا سلام نہیں سنتے، نبی تمہاری آواز نہیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا مکہ کے اندر بیٹھنے والا مصطفیٰ کو پکار رہا ہے، میرا نبی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، اگر مکہ میں بیٹھنے والے کی آواز مصطفیٰ سن سکتا ہے تو ایمان سے بتاؤ روزے دارو جامع مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ تمہاری آواز کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ حضرت میمونہ فرماتی ہے، سرکار نے 3 مرتبہ کہا، میں نے جب سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا وہاں ظلم ہو رہا تھا، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے تو اللہ نے مددگار مجھے بنایا ہے، تو میں نے کہا لبیک، فکر نہ کرو مصطفیٰ کی مدد تمہارے ساتھ کھڑی ہے، تم فکر نہیں کرو، مکے والوں مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب میرے دوستو بزرگوں، امن پسندی دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم نے کیسے امن ظاہر فرمایا۔ کفار مکہ نے، قریش نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو سفیان کو بھیجا جب وہ کفر کی حالت میں تھے، اس وقت بھیجا کہ حضور کے پاس جائیں مدینے میں اور جا کے ان سے معاملات کریں، صلح نامہ کی بات کریں، اگر معافی مل جائے صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ کریم نے اگر یہ عہد کر لیا ہے نا کہ مجھے جانا ہے اور مکہ فتح کرنا ہے، کفار کہتے اتنا تو ہمیں بھی پتا، اگر وہ کہے گا تو وہ کر کے رہیں گے، اگر یہ عہد مصطفیٰ نے کیا ہے تو یہ ہو کے رہے گا، انہیں پتا تھا اس چیز کا۔ ابو سفیان کو بھیجا، ابو سفیان جب سرکار کی بیوی حضرت ام حبیبہ، جب ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن حضور کے نکاح میں تھی، وہ ابو سفیان جب حضور کے گھر میں داخل ہوئے تو سرکار سے فرمایا کہ کیا مجھے اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت ہے؟ اس کو کافر تھے، کہا فرمایا جا کے ملو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سرکار باہر تشریف فرماتے، سرکار کا اندر جو بستر جس پہ سرکار بیٹھا کرتے تھے، بوری شریف جو میرے مصطفیٰ کریم کی بڑے بڑے بادشاہ و تاجداروں سے بھی سر کا تاج ہے، وہ تاجداروں کے بستروں سے بھی افضل والا وہ بستر جس میں مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے تھے، تو سرکار کے بستر تھا۔ اب حضرت ام حبیبہ کہتی ہے کہ ابو سفیان میرے والد گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کھڑے رہے، باتیں کرتے رہے، میرے باپ نے فرمایا بیٹی کیا تم مجھے بٹھائے گی نہیں؟ اپنے باپ کو بیٹھنے کا نہیں بولے گی؟ تو ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کہا ابا جی بیٹھ جاؤ، میں منع نہیں کرتی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی سرکار کے بستر پر بیٹھنے لگا تو میری بیٹی ام حبیبہ نے بستر نیچے سے کھینچ لیا، ام حبیبہ نے بستر نیچے سے کھینچ لیا۔ مجھے بڑا تعجب ہونے کا، بیٹی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ کہ یہ بستر میرے قابل نہیں؟ غیرت ہو تو بیٹی کی دیکھو غیرت کیا چیز ہوتی ہے، اسلام کے لیے غیرت کیا چیز ہے، نہ باپ کی فکر، نہ باپ کی، نہ ماں کی فکر، کسی کی فکر نہیں۔ اسلام میں اگر غیرت چاہیے تو فکر صرف مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ ام حبیبہ نے باپ کے نیچے سے بستر کھینچا، ابو سفیان کہتے بیٹی کیا میں اس لائق نہیں کہ یہ بستر میرے لائق نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے میرے باپ تو ابھی مشرک ہے، کلمہ نہیں پڑھا، تو ابھی پلید ہے اور تجھے نہیں پتہ یہ میرے پاک نبی کا بستر ہے۔ بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اونچی آواز سے یار، تجھے نہیں پتہ یہ میرے پاک نبی کا بستر ہے، اور پاک نبی کے بستر پر پلیتوں کا داخلہ منع ہوتا ہے۔ فرمایا میرا باپ ضرور ہے لیکن باپ کی غیرت بعد میں ہے، مصطفیٰ کی غیرت ہمیں پہلے آنی چاہیے، میں تجھے اس بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی۔ ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں گئے،
بات چیت کرنے لگے کہ بھائی اے محمد مصطفیٰ، بات یہ کہ میں صلح نام میں قریش کی طرف سے بڑا بن کے آیا ہوں کہ معافی فرمایا نہیں ملے گی. سرکار نے کچھ جواب نہیں دیا. ابو بکر عمر علی کے پاس گئے، بھائی تم بولو کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا بھائی مولا علی سے کہا کہ علی تو بتا کیا کرنا ہے جنگ کے معاملے میں، صلح کے معاملے میں. مولا علی نے فرمایا بھائی ابو سفیان تو ایک کام کر چلا جا. کہا کیوں؟ جب میرے مصطفیٰ نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا تو ہم کو بھی جواب نہیں دیا. وہ واپسی وہاں سے پلٹتے پھر مکہ پہنچا. توجہ کرنا، جیسے ہی مکہ پہنچا میرے مصطفیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرا جو جنگ کا سامان ہے اس کو تھوڑا صحیح کرو، تیاری کرو، جنگ پہ نکلنا ہے مجھے. اچھا ابو بکر صدیق جیسے یار کو بھی سرکار نے نہیں بتایا کہ کدھر جانا ہے. خبر تو مل گئی کہ سرکار نے جنگ کا دعوت دی ہے، سب کو بلا رہے ہیں، جنگ پہ جا رہے ہیں، لیکن کہاں جانا یہ نہیں بتایا. صدیق اکبر فرماتے میں گھر میں آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سامان نکال لی تھی سرکار کی جنگ کا. تو میں نے کہا بیٹی عائشہ کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں سرکار؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں پتا، کیا معاملہ تھے، کدھر جا رہے ہیں. سرکار نے کسی کو بتایا نہیں. اما عائشہ کہتی اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے.